دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے قصے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا، لیکن اس کے پیچھے چھپی روایات اور حقیقت انسان کے لیے سبق بن جاتے ہیں۔ یہ قصہ ہے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود زمین پر بھیجا، لیکن وہ بھی گناہ سے نہ بچ سکے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ کے پاک فرشتے بھی انسانی ہوس کا شکار بن گئے، اور پھر انہیں ملی ایسی سزا جو رحمت کے دریا کے درمیان بھی عذاب کے سمندر بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا تو فرشتوں نے تعجب سے ایک سوال کیا، کیا آپ ایسے کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ بات قرآن کی سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں موجود ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تھا، بس یہ کہنا چاہا تھا کہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے جو ہوس و حواس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جواب کے اندر ایک گہری بات چھپی تھی۔ اللہ ہر مخلوق کا اصل جانتا ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا انسان۔ روایات کے مطابق فرشتوں نے جب یہ کہا کہ انسان گمراہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ نے ان سے فرمایا، اگر تم انسانی خواہشات رکھتے تو کیا تم گناہ نہ کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو کبھی بھی گناہ نہ کرتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، انسانی شکل میں، انسانی فطرت کے ساتھ اور انسانی خواہشات کے ساتھ۔ یعنی اب وہ انسان کی طرح بھوک، نشہ، شہوت اور جسمانی لذتوں کا اثر محسوس کر سکتے تھے، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ان کی سب سے بڑی آزمائش۔ ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا بابل میں، جو اس وقت کا سب سے پرانا اور ترقی یافتہ شہر تھا، مگر اس شہر میں لوگ جادو اور کفر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ہر طرف جادو ٹونا، شیطانی عملیات اور نفرت تھی۔ اللہ نے ہاروت اور ماروت کو جادو کا علم دیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم کسی کو کچھ بھی نہ سکھاؤ جب تک یہ نہ کہہ دو کہ ہم صرف تمہارا امتحان ہیں، اس سے کفر میں نہ پڑنا۔ ان کا مشن تھا لوگوں کو وارن کرنا، نہ کہ جادو کھلانا، لیکن انسانی فطرت کا امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن ہاروت اور ماروت کی ملاقات ایک بے حد خوبصورت عورت سے ہوئی۔ تفاسیر کے مطابق اس کا نام زہرہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک انسانی عورت تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک پری یا جن تھی، مگر ایک بات طے تھی، اس کی خوبصورتی اتنی تھی کہ فرشتے بھی اس کے جادو میں آ گئے۔ زہرہ نے ان سے کہا، اگر تم مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے لیے کچھ کرو، اور اس کی ڈیمانڈز تھیں، شراب پی لو، میرے ساتھ زنا کرو، ایک معصوم کا قتل کرو، اللہ کا اسماء اعظم بتا دو، یعنی وہ پاک نام جسے ہر چیز کا راز کھل جاتا ہے۔ پہلے تو ہاروت اور ماروت نے انکار کیا، لیکن دھیرے دھیرے ہوس، نشہ اور فتنے کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ انہوں نے شراب پی، زنا کیا، ایک معصوم کا قتل کیا، اور پھر اللہ کا راز بھی اس عورت کو بتا دیا۔ زہرہ نے جیسے ہی اسماء اعظم کو سنا، اس نے اس نام کے ذریعے آسمان کی طرف اڑان بھر لی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی اڑان کو روکا اور اسے ایک تارا بنا دیا، جسے آج بھی لوگ وینس کے نام سے جانتے ہیں۔ وینس یعنی زہرہ۔ ہاروت اور ماروت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے۔ اللہ نے ان سے فرمایا، تم دونوں کو دو راستے دیے جا رہے ہیں، یا تو تم دنیا میں عذاب بھگت لو یا آخرت میں۔ انہوں نے کہا، یا اللہ ہمیں دنیا میں عذاب دے دیجیے۔ اور پھر اللہ نے انہیں آسمان کے تحت ایک گہرے کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آج تک بھی بابل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ہر وقت عذاب میں مبتلا ہیں، لوگوں کے امتحان کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کا عذاب چنا، ایک ایسا عذاب جس میں نہ موت ملتی ہے اور نہ سکون۔ ہاروت اور ماروت کو بابل کے نیچے ایک گہرے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں ان کا سر زمین کی طرف اور پاؤں آسمان کی طرف ہیں۔ انہیں روشنی دکھائی نہیں دیتی، انہیں نیند نہیں آتی، ان کے کان ہر وقت لوگوں کے افسوس، شکایت اور نفرت سے بھرے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہوئے بھی آج صرف لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں، بابل میں ایک جگہ ہے جہاں ہوا میں ایک سنکری سی چیخ سنائی دیتی ہے، ایک صدمہ، ایک افسوس، ایک گرتی ہوئی پکار۔ وہ آوازیں ہاروت اور ماروت کی ہیں، جو گرنے کے بعد اٹھنا چاہتے تھے لیکن اب اٹھ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ آج بھی ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے جادو سیکھنے جاتے ہیں، اور ہاروت ماروت ان سے کہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان ہیں، سیکھنا ہے تو سیکھو، لیکن کفر میں نہ پڑنا۔
مگر لوگ اکثر وہی غلطی کرتے ہیں جو ان فرشتوں نے کی تھی۔ ان کا عذاب رکتا نہیں، کیونکہ ان کی کہانی صرف ان کی نہیں رہی، وہ بن چکے ہیں ایک ہمیشہ کا سبق، ایک مثال کہ اگر فرشتے بھی ہوس کے سامنے جھک گئے تو انسان کیسے بچے گا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ ایک سبق ہے کہ کوئی بھی، چاہے فرشتہ ہو یا انسان، اگر نفس کے سامنے جھک گیا تو گر جاتا ہے۔ تقویٰ اسی کام کا ہے جب نفس کا امتحان آئے، اور ہر شخص کا امتحان ہوتا ہے، فرشتوں کا بھی، انسانوں کا بھی۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا، امتحان میں سب گرتے ہیں مگر سب اٹھ نہیں پاتے، اور اللہ کے سامنے صرف وہی بچا رہتا ہے جو گرنے کے بعد سچ میں رو لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولنا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔